اور اب ہمیں بات کرنی ہے بقیہ دنیا کی. اس میں بھی بہت زیادہ ہیپننگز ہو رہی ہیں اور ہماری خوش قسمتی کے سید شرف الدین صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. ایک طویل وقفے کے بعد وہ مختلف جو انٹرنیشنل ڈیسٹینیشنز پر موجود تھے. ابھی بھی وہ یو کے سے تو باہر ہی ہیں لیکن آج ہمیں وقت ملا. سید شرف الدین صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم بیک. بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں اس عرصے میں, پچھلے 1-1.5 ماہ میں بہت زیادہ ہیپننگز ہوئی ہیں, اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں لیکن چونکہ وقت مختصر ہے سب سے پہلے یہی آپ سے جاننا چاہیں گے ابھی جو حالیہ دنوں میں اچانک سے, یا اچانک تو بہرحال نہیں کہنا چاہیے چونکہ جب سے غزہ کی جنگ شروع ہوئی ہے بہت تیزی سے ڈیولپمنٹس تو روز بروز ہو رہی ہیں, لیکن یہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان میں معاملات چاہ رہے ہیں تو اگر اس سے ہی ہم آغاز کر لیں, کیا حقیقتاً چونکہ شاید امریکہ کی جانب سے تو کوئی اب تو کوئی ڈھکے چھپے الفاظ بھی نہیں ہیں, حملے کا بھی کہا جا رہا ہے, یہ بھی خبریں آئیں کہ مختلف جو فورسز ہیں ان کو موو کیا گیا ہے مختلف خطوں میں ایران کے اوپر پریشر بڑھانے کے لیے, لیکن آپ کے خیال میں کیا حقیقتاً ایسا ہوگا کہ امریکہ افغانستان کی طرح ایران کو بھی ڈائریکٹ حملوں کا نشانہ بنائے؟ جی سب سے پہلے السلام علیکم اور شکریہ, آپ نے مجھے ایک دفعہ پھر کافی عرصے کے بعد مدعو کیا اپنے پروگرام میں. میں آپ کا مشکور ہوں اور اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے بلا لیتے ہیں. آپ کا جو سوال ہے وہ بہت ٹائملی سوال ہے, اس لیے کہ کل ہی جب پریس کانفرنس کی صدر ٹرمپ نے بینجامن نیتنیاہو کے وزٹ پر, تو اس میں انہوں نے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ ہم ایران سے ڈائریکٹ نیگوشیشن کرنا چاہتے ہیں, اور اس سلسلے میں انہوں نے کچھ دن پہلے ایک خط بھی لکھا تھا. بلکہ جس دن وہ خط لکھا گیا اس دن میں اپنے ایک دوست سے کہہ رہا تھا کہ یہ خط تو مجھے بالکل اس طرح کا خط لگتا ہے جیسے جو سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے لیے لکھا تھا کہ یہ خط ہے اور بس اس کے اوپر اگر تم ایکشن نہیں لوگی تو پھر میں اپنی فوجیں تمہارے ملک میں دوڑا دوں گا. اور پھر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی بات مان لیتی. تو ٹرمپ نے بھی ایک انیوژل اسٹیپ لیا کہ ڈپلومیسی کو اپنی انتہا پہ پہنچا دیا کہ خود اس نے خط لکھا ہے ایرانی لیڈرشپ کو, جس میں اس نے کہا کہ ہم سے یا تو نیگوشیٹ کر لو یا پھر تیار ہو جاؤ کہ ہم اپنی سیکورٹی کے کانٹیکسٹ میں جو کچھ مناسب سمجھتے ہیں وہ کریں گے. لیکن کل کے جرنلسٹ کے سوال کے جواب میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک چھوٹا سا ایک ہنٹ دیا ہے وہ یہ کہ امریکہ اس میں کچھ نہیں کرے گا. اور یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات تھی کہ وہ نیتنیاہو کی موجودگی میں انہوں نے یہ سوال کا جواب دیا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور نیوکلیئر ایشو پہ بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن اگر انہوں نے بات نہ کی تو پھر اس کا ذمہ دار ایران خود ہوگا اور اس میں امریکہ انوالو نہیں ہوگا. تو لازم بات ہے کہ وہ پھر اسرائیل سے حملہ کروائیں گے, اور اسرائیل کے پاس کئی ڈیکیڈز کے بعد ایسا موقع آیا ہے کہ اگرچہ کہ وہ خود اکیلے کچھ نہیں کر سکتا, لیکن اس کے پاس کئی ڈیکیڈز کے بعد ایک ایسا موقع آیا ہے کہ دنیا کی ایک سپر پاور, بلکہ ایک ان چیلنجڈ سپر پاور اس وقت اس کے ساتھ کھڑی ہے. اور جو بھی اسرائیلی حکومت کا اس وقت پلان ہے, خواہ وہ غزہ کے تعلق سے ہو اپنے بارڈرز کو ایکسپینڈ کرنے کا, اب تو میں سیکیور کا لفظ استعمال نہیں کرتا کہ تو وہ کھلے کھلے اپنے بارڈرز کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں, گولان ہائٹس کو وہ اسرائیل کا حصہ بنانا چاہتے ہیں. انہوں نے نقشہ بھی دکھا دیا ہے, یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی نے گریٹر اسرائیل کا کلیمز بھی ڈالے ہوئے ہیں اپنے نیبرنگ کنٹریز کے اوپر. تو وہ اس وقت چاہتے ہیں کہ امریکہ چونکہ ان کے مکمل طور پر ساتھ کھڑا ہے کہ اپنے عزائم کو اتنے آگے لے جائیں کہ جہاں تک وہ جا سکتے ہیں. اور اس میں سب سے بڑا ان کو جو خطرہ ہے وہ یہ کہ چونکہ ایران کی ہمیشہ مخالفت رہی ہے ان کے پاس, اور نہ صرف بلکہ دبے الفاظ میں بلکہ کھلم کھلا مخالفت رہی ہے, جن کی اسٹیٹمنٹس وغیرہ آئی ہیں, تو وہ اب اس کو عراق کی طرح جو ایک 1990 کی دہائی میں جس طرح سے انہیں عراق سے خطرہ تھا, اب وہ ایران کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں, اور اس سلسلے میں یہ اسٹیٹمنٹس آئی. سید شرف الدین صاحب, امریکہ کیا چاہتا ہے, اسرائیل کیا چاہتا ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے. اب تو بڑا ایویڈنٹ ہے, بڑا آبویس ہے, ان کے عمل سے بھی, ان کی اسٹیٹمنٹ سے بھی, ہر چیز. لیکن مسلم کنٹریز یا باقی دنیا یا سیولائزڈ ورلڈ, ان دونوں کنٹریز کے علاوہ وہ جو اس تمام تر صورتحال کو مانیٹر کرتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد کوئی ایک اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے فرانس کی جانب سے بھی, جرمنی کی جانب سے بھی, سعودیہ کی جانب سے بھی. عید رمضان کے آخری عشرے سے لے کر اب تک 2000 سے زائد فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں, بیشتر بچے جس میں شامل ہیں. صحافیوں کا قتل عام کیا, ایڈ ورکرز کا ایکسپینشن ہو رہی ہے, زمینی اٹیکس جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں, آکوپائڈ ویسٹ بینک ہو یا غزہ ہو, ایک جیسی صورتحال ہے. باقی دنیا بس بیٹھ کے ایک دو اسٹیٹمنٹس ہی دیتی رہے گی, یا اس حوالے سے کوئی
मीटिंग होगी, कोई OIC का इजलास होगा, कोई अरब लीग का इजलास होगा, कोई कुछ करेगा भी, या फिर हम एक ही बार एक्सेप्ट कर लें कि ठीक है कि जिस दिन मूड हुआ इजराइल का और अमेरिका का, ईरान पे भी अटैक हो जाएगा, बाकी भी एक्सपेंशन हो जाएगी, फिर बाकी सब्र करके बैठ जाएं अब? देखिए, जब से सदर ट्रंप ने सदारत संभाली है जनवरी 1925 से, उससे लेके आज तक, और जो उन्होंने ऐलानात किए हैं, जो अपने अज़ाइम का इज़हार किया है, उसमें मैं समझता हूँ कि मुसलमान ममालिक ने एक बहुत ब्रेव और बहुत ही अ, एक ऐसा स्टैंड लिया है जो उनसे, बल्कि यूँ सच से कहिए कि एक्सपेक्टेड नहीं था। क्योंकि जब शुरू में, जब पिछले साल के आखिर में, जब ये उनको इजिप्ट को ये प्रपोज किया गया कि आप फ़लस्तीनियों को ले लें और अपने पास जगह दे दें, तो इजिप्ट ने, इसके बावजूद कि वो दूसरा बड़ा रेसिपिएंट है अमेरिकन इमदाद का, उसने मना कर दिया। और उसके बाद से लेके आज तक तमाम जो फ़लस्तीन और इसराइल के जो नेबर्स हैं, उसमें जॉर्डन भी शामिल है, लबनान है, इजिप्ट है, इन सब ने इस बात को सख्ती से मना किया है कि हम फ़लस्तीनियों को नक़ल मकानी करके परमानेंट सेटलमेंट देने के हक़ में नहीं है। हालाँकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसका ऐलान भी किया, इरादा भी किया, और अब तो नेतन्याहू ये कहता है कि वी विल गिव ए फ्री चॉइस टू द पैलेस्टीनियंस टू सेटल इन एनी ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज़ दे वांट। यानी कि किस तरह से, देखिए, अल्फाज का हेर-फेर है कि किस तरह से उस अल्फाज को बयान किया जा रहा है कि जैसे कि ये बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं कि फ़लस्तीनियों को निकाल रहे हैं वहाँ से। और ये मुसलमान कंट्रीज़ को आप क्रेडिट दीजिए कि उन्होंने इस प्रेशर को विथस्टैंड किया है। दूसरा, आप एटीट्यूड अगर आप देखें कि जबकि अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए थे, और जिस पे यूएई ने और मोरक्को ने अलग-अलग बायलैटरल अकॉर्ड साइन किए थे, और ऐन मुमकिन था कि अगर ये वाक़या ना होता, गज़ा की जंग ना होती, तो सऊदी अरब भी उसको साइन कर लेता। लेकिन अब सऊदी अरब का जो स्टैंस है, वो सरप्राइजिंगली इतना बदल गया है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। अब उन्होंने गज़ा की सूरत हाल को एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट के साथ जोड़ दिया है और वो कहते हैं कि जब तक टू स्टेट सॉल्यूशन नहीं होगा, वो इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। तो ये सारी जो एडवांसमेंट्स हैं, इनका क्रेडिट तो आप दीजिए कि मुसलमान कंट्रीज़ ने एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया है इतने प्रेशर्स के बावजूद। शरफुद्दीन साहब, हमने देखा कि इसी दौरान में जो शाम है वहाँ पर भी एक तब्दीली आई, और उस तब्दीली को बहुत वेलकम भी किया गया, ना सिर्फ ख़ुद शामी अवाम की जानिब से, बल्कि इंटरनेशनल जो ताकतें हैं उन्होंने भी उसको सराहा। और अब वहाँ पे भी जो मामलात हैं बहुत आगे जा चुके हैं, जो अबूरी सेटअप है वो भी कायम हो गया, उसके बाद उसने अपने इंतज़ामी हवालों से काम भी शुरू कर दिया। लेकिन इसराइल ने जिस तरह से आगाज़ में टारगेट करना शुरू किया था, अभी हालिया दिनों में भी मुख्तलिफ जगहों को निशाना बनाया गया, और तुर्किया की जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट है उसको तनकीद का निशाना भी बनाया इसराइल ने। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी हैं कि अब उन्हीं फ़ज़ाई अड्डों को निशाना बनाया गया जहाँ पे तुर्की ने अपनी जो फ़ौज है वो डिप्लॉय करनी थी। तो इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? क्या शाम के महाज पर इसराइल और तुर्किया भी आपस में किसी तरह से ऐसा हो सकता है कि ये दोनों भी उलझ जाएं? फिर तो जो जंग है वो खित्ते में ही सिर्फ नहीं रहेगी, खित्ते से बहुत बाहर निकल जाएगी। ऐसे तो गालिबन नहीं इसलिए होगा कि अभी तुर्की जो है वो अमेरिका के साथ उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आपने सुना भी होगा कि सदर ट्रंप ने प्रेसिडेंट एर्दोगान के लिए बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। दोनों ममालिक नेटो के मेंबर्स भी हैं। जो टैरिफ्स लगाए हैं ट्रंप ने, वो तुर्की पे बहुत हल्के टैरिफ्स हैं, सिर्फ 10% लगाए हैं, जो बरतानिया पे और दीगर चंद दोस्त ममालिक पर लगे हैं। तो ये नहीं होगा कि दो हलीफ ममालिक को, क्योंकि तुर्की भी अमेरिका का हलीफ है सिक्योरिटी मामलात में, और इसराइल भी अमेरिका का हलीफ है, दो हलीफ ममालिक को अमेरिका एक दूसरे के ऊपर दस्तदराजी करने की मतलब ये कि इजाज़त तो करनी होती है, लेकिन ये उसकी सपोर्ट करेगा। और इसराइल का जो कंसर्न है सीरिया के ताल्लुक से, वो ये है कि वो चाहता है कि सीरिया का जो गोलान हाइट्स का हिस्सा है, वो उसको लेजिटिमेटली कर दिया जाए और वो इसराइल, ग्रेटर इसराइल का हिस्सा हो जाए। उस हद तक सीरिया में इसराइल का इंटरेस्ट है, और एक स्टेबल सीरिया जो कि इसराइल के लिए ख़तरा ना हो, उसके बाद इसराइल के अज़ाइम उस मुल्क में नहीं। सैयद शरफुद्दीन साहब, डोनाल्ड ट्रंप के अब तक के जो उन्होंने फैसले किए हैं, जो अपने कंट्री के लिए और बाकी मुल्कों के लिए जो फैसले कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं,
اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا ایک امریکی صدر کا اس سے پہلے بھی ماضی میں جو صدر گزرے ہیں کسی سے کمپیریزن ہو سکتا ہے، اور کیا وہ صحیح ڈائریکشن میں ہے؟ کیا امریکہ کو ان کی یہ جو بہت ہی ووکل اپروچ ہے، بہت ہی بولڈ سٹیپس لیے جا رہے ہیں، اس کا فائدہ ہوگا؟ صدر ٹرمپ ایک طرح سے ایک جوا کھیل رہے ہیں. اگر وہ اس جوئے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو واقعی وہ ایک بہت بڑے لیڈر کے طور پر ایمرج کریں گے اپنی ملک کی تاریخ میں، کیونکہ انہوں نے انٹرنیشنل آرڈر کو کمپلیٹلی پچھاڑ کے رکھ دیا ہے. جو ایک دنیا جس انٹرنیشنل آرڈر کو جو اس نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنایا تھا اور کئی کنٹریز نے مل بیٹھ کے گفت و شنید کے بعد کچھ اگریمنٹس کیے تھے، خواہ وہ سیکیورٹی کے اگریمنٹس ہوں، نیوکلیئر نان پرولیفریشن کے ہوں یا ٹریڈ کے ہوں، ان تمام اگریمنٹس کو صدر ٹرمپ نے باہر کھڑکی سے پھینک دیا ہے. کیونکہ ایک تو لیجیٹمیٹ کنسرن ان کا ہے، اور اگر امریکی نگاہ سے اس کنسرن کو دیکھیں تو شاید آپ ان سے ایگری بھی کریں کہ سپر پاور ہونے کے باوجود امریکہ میں ایسی پاکٹس تھیں غربت کی، بلکہ ہیں، کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا سپر پاور میں ایسی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. وہاں پہ ہوم لیسنس اتنی زیادہ ہے، جاب لیسنس اتنی زیادہ ہے، انفراسٹرکچر کا برا حال ہے. کئی اسٹیٹس جو ہیں وہ کمپلیٹلی ڈیواسٹیٹڈ ہو چکی ہیں. تو اگر آپ صدر ٹرمپ کے نگاہ سے امریکہ کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ وہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سلوشن وہ دے رہے ہیں، کیا وہ سلوشن سسٹینیبل ہے؟ کیا اس سلوشن سے دنیا افیکٹ ہوگی کہ نہیں؟ کیونکہ امریکہ ایک بہت بڑا کنٹری ہے، انٹر ڈیپینڈنس ٹریڈ کی ہونے کی وجہ سے اور سیکیورٹی کی وجہ سے، جس میں ہر طرف امریکہ کا ایک رول ہوتا ہے. تو کیا دنیا ان کے اس رویے سے متاثر ہوگی، افیکٹ ہوگی؟ کیا وہ جو ریولوشنری اقدام اٹھا رہے ہیں اس سے دنیا میں غربت بڑھے گی یا ہیجان پیدا ہوگا؟ یہ دیکھنا ہے. لیکن جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو پرابلمس وہ امریکہ میں دیکھ رہے ہیں، وہ اس سے آپ ڈس ایگری اس لیے نہیں کر سکتی کہ وہ پرابلم سب کو نظر آ رہے ہیں. جی اچھا، سید شرف الدین صاحب، گزشتہ روز کی ہی گفتگو میں انہوں نے اس جانب بھی اشارہ دیا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ صرف ایران تک ہی محدود تھا یا کوئی اور ملک یا خاص طور پہ پاکستان بھی اس کا نشانہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ ممالک کے پاس جو ایٹمی صلاحیت ہے وہ موجود ہے، لیکن ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اور ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے. تو کیا ان کا اشارہ صرف ایران تک ہی تھا یا پاکستان بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے؟ پاکستان کو آپ ان ممالک میں شمار نہیں کر سکتے ہیں جو ایک طرح سے پرپیچول فرینڈز آف یو ایس اور اسرائیل ہوں. پاکستان اور امریکہ کی ایک بڑی انٹرسٹنگ ریلیشن شپ رہی ہے، جس میں حکومت تو اگر پرو امریکہ ہو تو لیکن عوام نہیں ہوتے ہیں. لیکن اگر دوسری طور پہ اگر آپ سیاست کو ہٹا دیں تو امریکی عوام اور پاکستانی عوام تقریباً ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ایشوز میں. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیں گے اور خاموشی سے بیٹھ جائیں گے. یہ عین ممکن ہے کہ اگر اسرائیل کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ تمام اسلامی ممالک کو نیوٹرلائز کر دیا جائے تو پھر اس میں پاکستان بھی شامل ہو جائے گا اور وہ کنسرنز ہوں گے. لیکن چونکہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے، وہ یہ چاہیں گے کہ اب اس کو مزید نہ چھیڑیں اور پاکستان کو اپنی گڈ بکس میں شامل رکھنے کے لیے پاکستان کے ساتھ بائلیٹرل تعلقات ایسے رکھیں کہ جس سے انٹیلیجنس کا آپس میں ایکسچینج ہو اور کسی طرح سے ان کو پاکستان سے خطرہ نہ ہو. اور ابھی تک بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا ہے جس سے امریکہ اور اس کے حلیفوں کو کسی قسم کی کوئی تشویش ہو. پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اٹ از اونلی انڈیا فوکسڈ. اگر انڈیا کی طرف سے پاکستان کو کوئی سیکیورٹی تحفظات ملتے ہیں تو پھر پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ کسی اور کنٹری کے لیے نہیں ہے. سید شرف الدین صاحب، جب سے ایران اور امریکہ کا تنازع ایک بار پھر سے کھڑا ہوا ہے اور صورتحال نازک ہوتی جا رہی ہے، بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں، کنسرنس کا اظہار بھی کر رہے ہیں. اب یہ پاکستان کی گورنمنٹ یا اسٹیٹ ہی بتا سکتی ہے کہ شاید کیونکہ پاکستان کو آپ نے کہا کہ
न्यूट्रलाइज किया जा सकता है? पाकिस्तान की इकॉनमी की जो सूरत हाल है, माशी जो चैलेंजेस होते हैं, इन मामलात में पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करना बड़ा आसान होता है। तो क्या किसी पॉइंट पे ऐसा भी हो सकता है कि ईरान के अगेंस्ट, क्योंकि लोगों का कंसर्न ये है कि शायद ईरान के अगेंस्ट पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जा सके या पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया जा सके, तो इसका कोई इम्कान आपको लगता है कि पाकिस्तान इतना मजबूर हो सकता है कि पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया जा सके? अगर आपने पिछले साल की डेवलपमेंट्स को स्टडी किया है और उससे पहले जो मिडल ईस्ट में होता रहा है, अगर आप उसको अपने सामने रखें, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि उनको पाकिस्तान या अफगानिस्तान या हिंदुस्तान की टेरिटरी को यूज़ करके अपने किसी अज़ाइम को उसकी तकमील के लिए इन ममालिक की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने हमास के लीडर्स को ईरान के अंदर तेहरान में उन्होंने उसको वहाँ अपनी इंटेलिजेंस की बेसिस पे उसको उन्होंने एलिमिनेट किया। उन्होंने इराक के एटॉमिक रिएक्टर को डायरेक्ट हिट किया। तो उनके पास ये कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं कि वो अगर चाहें तो ईरान को नुकसान पहुँचा सकते हैं बगैर किसी थर्ड कंट्री की सरजमीन इस्तेमाल किए हुए। इतनी कैपेबिलिटी उनके पास है। तो मैं नहीं समझता कि अगर वो उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, अगरचे कि वो स्टेज अभी बहुत दूर है, क्योंकि फिलहाल तो डायलॉग की बात हो रही है फिर और बातचीत में फिर यूरोपियन यूनियन भी इन्वॉल्व हो सकती है, अमेरिका भी इन्वॉल्व हो सकता है और हो सकता है कि ईरान एक ऐसे मुआहदे पर दोबारा दस्तखत कर दे जिससे तमाम मुल्कों की तशवीश दूर हो जाए। तो वो स्टेज तो अभी बहुत दूर है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता वो स्टेज कभी फ्यूचर में आए तो फिर उन ममालिक को, अमेरिका को या इसराइल को किसी थर्ड कंट्री की हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी। उनके पास इतनी कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो डायरेक्टली एक्शन ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया सैयद शरफुद्दीन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया।